اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہم تمام مسلمانوں کے لیے محسن اعظم ہے۔ آپ کے بے شمار انگنت دنیا میں ہم پر احسانات ہیں، اور برزخ میں اور آخرت میں بھی آپ کے احسانات ہم پر ہیں۔ آپ جیسا محسن ترین انسان پورے مکمل روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تمام مومنین کے لیے آپ کی ذات مقدسہ سے بڑھ کر کوئی بھی چیز محبوب نہیں ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے، ضابطہ ہے، جب کوئی شخص اپنے کسی دوست اور محبوب کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لے کر جاتا ہے۔ اگر خالی ہاتھ جائے گا تو اپنے حق میں نہایت شرمندگی اور ندامت محسوس کرے گا۔ خود نہیں جا رہا ہے، دوسرے کے ہاتھ سے بھیجنے کی کوشش کرے گا، تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی جب ہمارے سامنے ہمارے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا تو کیا ہم پر اپنے محسن اعظم کے لیے تحفہ بھیجنا لازم اور ضروری نہیں ہوگا؟ اور وہ تحفہ کیا ہے؟ آپ نے خود فرمایا کہ میرے لیے یہی تحفہ ہے کہ تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ امام ابو بکر بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خلاف واقعہ، خلاف عادت ایک چیز نقل فرمائی ہے کہ آپ علیہ السلام مسجد میں آیا اور تمام صحابہ کو منبر کے قریب کیا، اور پہلی اور دوسری اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا، ہر سیڑھی پر آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، آپ سے استفسار کیا، پوچھا کیا وجہ ہے آپ نے آج معمول کے خلاف آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین نے 3 بددعائیں کی، تینوں پر میں نے آمین کہا۔ یہ وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ نصیب ہو جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، تو اس پر ہلاکت ہو، بربادی ہو، تو میں نے آمین کہا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا جس کے سامنے آپ علیہ السلام کا ذکر آئے اور آپ پر درود نہ بھیجے، اس پر بھی ہلاکت ہو، بربادی ہو، میں نے آمین کہا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جن کے ماں باپ بوڑھے اور کمزور ہو چکے ہوں اور وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے ان کی نیک دعاؤں کی برکت سے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا لیں، تو ایسا شخص بھی محروم ہے، بدقسمت ہے، بد نصیب ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بد دعا فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوتا ہے، ذکر خیر ہوتا ہے، تو ہم تمام کو درود پڑھنا چاہیے۔ مجلس میں کئی مرتبہ ذکر ہو تو ہر مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن کم سے کم 1 مرتبہ پڑھنا لازم ہے۔ معزز سامعین، ہم 1 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں ہم پر نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ اور اتنا منظم نظام درود شریف پہنچانے کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے، جو بھی دنیا کے جس کنارے سے بھی درود شریف پڑھے گا وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں اس کے نام، اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔
یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ فرشتے زمین میں اس نیت سے گشت کرتے ہیں جو آپ پر درود بھیجتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں وہ آپ علیہ السلام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین درود پاک کی کثرت رکھنا چاہیے اور درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بالخصوص جمعہ کے دن اس کی فضیلت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص آپ علیہ السلام پر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود شریف بھیجے گا تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر ایسا نور چمکتا ہوگا کہ تمام لوگ کہیں گے اس نے ایسا کیا عمل کیا جس سے یہ مقام اس کو ملا ہے۔ تو اس وجہ سے بالخصوص جمعہ کے دن درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح امام طبرانی نے معجم کبیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے جو شخص جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ پڑھتا ہے، ایک مرتبہ اور سماعت فرما لیں، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، یہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ 1000 دن تک فرشتوں کو اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھکا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے معزز سامعین ہم تمام کو اٹھے بیٹھے خالی اوقات میں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، اور خواتین جو عورتیں ہیں گھر کے کام و کاج کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا مشغلہ بنا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کثرت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔